جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو نوری سو رہی ہوتی ہے اور اس کے بیڈ پر ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں نوری کی جاگ ہو جاتی ہے۔ پیرس سرکار اسے اشارہ کرتے ہیں کہ تمہیں بالکل حرکت نہیں کرنی اور وہ سانپ کو پکڑ کر پھینک دیتے ہیں، جبکہ نوری خوف سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیرس سرکار اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نوری نہیں جاگتی۔ پیرس سرکار کی دوسری بیوی ملازمہ کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ باہر شور کس چیز کا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بی بی جان، باہر تو بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ جو نوری بی بی ہے نا، اس کے کمرے میں سانپ چلا گیا ہے۔ اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سرداری بیگم بھی اس ملازمہ کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا۔ وہ کہتی ہے کہ جناب، میں نے تو اس وقت جیسے آپ نے کہا تھا سانپ کو نوری بی بی کے کمرے میں چھوڑ دیا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پہ وہاں پر پیرس سرکار آ گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی جلدی پیرس سرکار آ گئے۔ وہ کہتی ہے پیرس سرکار نے تو آج نہیں آنا تھا، پھر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سارا معاملہ خراب کر دیا ہے۔ تم نے دیکھ بھال کے نہیں کیا تھا، تمہیں وہیں پر سونا چاہیے تھا۔ تم اس نوری کو اکیلا چھوڑ کے کیسے آ گئی؟ اب پیرس سرکار کا شک ہم پر آئے گا۔ وہ کہتی ہے بی بی سین، میں تو بس اب کیا کروں، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر اب تم سے پیرس سرکار کچھ پوچھے، تم نے کہنا ہے کہ میں جلدی سونے چلی گئی تھی بس۔ جب نوری کو ہوش آتا ہے تو پیرس سرکار اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ سانپ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ پیرس سرکار کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سانپ کو مار دیا گیا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی بھی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوری سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے سونے سے پہلے دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ وہ کہتی ہے میں نے خود دروازہ بند کیا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ تو پیرس سرکار کا سارا شک اپنی دونوں بیویوں کی طرف ہی چلا جاتا ہے کہ یہ سارا کارنامہ انہی کا ہوگا۔ پیرس سرکار اپنے منشی دھمی سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، میرا کوئی دشمن ہے جس نے یہ سانپ چھوڑا ہے، کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش 7 بجے سے ہو رہی ہے، تو بارش کے ہوتے ہوئے سانپ اندر کیسے آیا؟ تو ان کا منشی دھمی کہتا ہے کہ جناب، ہو سکتا ہے سانپ 7 بجے سے پہلے جو بارش ہوئی ہو، اس سے پہلے وہ محل میں آ گیا ہو اور کمرے میں داخل ہو گیا ہو۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ پہلے ہی آیا ہے، کیونکہ سانپ گیلا نہیں تھا، جب اس کو مارا گیا تو سانپ خشک تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں میرا کوئی دشمن ہو جس نے یہ کام کیا ہو، تم اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنا۔ منشی کہتا ہے جی سرکار، ایسا ہی ہوگا۔ اے ایس پی ارسلان کے پاس اس کا ملازم آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب، آپ صبح ناشتے میں پرانا اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو آتا ہوں تو میں اس وقت اخبار آتا ہے، کیونکہ یہاں پر پکی سڑک نہیں ہے تو میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے میں اخبار میں صبح ناشتے بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب، بس یہاں پکی سڑک کہاں آئے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پکی سڑک ہوتی تو آپ یہاں پر خانشامہ نہ ہوتے، کہیں بڑے شہر میں نوکری کر۔ وہ کہتا ہے جناب، میں تو آپ کو ایک بات بتانا ہی بھول گیا کہ آپ کا ایک کاغذ آیا ہے، وہ اسکول سے آیا ہے، وہاں کا چوکیدار آپ کو دے گیا ہے کہ وہ یہ جو ہے کاغذ استانی صاحبہ نے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ کہاں ہے کاغذ؟ وہ کہتا ہے وہ جناب آپ کے کمرے میں پڑا ہے ٹیبل پہ۔ اے ایس پی ارسلان جب اس کاغذ کو کھولتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے شکریہ سائن جی۔ تو یہ پڑھ کے اے ایس پی ارسلان بہت مسکرانے لگتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اب سسی کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور سسی بھی اسکول کا چوکیدار وہ کاغذ دے کے جب واپس آتا ہے تو سسی بھی آ جاتی ہے۔ وہ چوکیدار سے پوچھتی ہے آپ نے وہ کاغذ اے ایس پی صاحب کو دے دیا؟ وہ کہتا ہے جی جناب، اے ایس پی صاحب کو کاغذ مل گیا ہے۔ پیرس سرکار کے سامنے اس وقت وہی ملازمہ ہوتی ہے جس نے سانپ چھوڑا ہوتا ہے۔ پیرس سرکار کو اسی پہ بہت شک ہوتا ہے کہ یہ سارا کارنامہ اسی کا کیا ہوا ہے، اور اس کی دونوں بیویوں نے اسے استعمال کیا، اس لیے وہ اسے ڈرا دھمکا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مجھے سچ سچ سارا ماجرا بتا دو۔ ہاں، میرے ہاتھ کوئی معافی نہیں ہے، ایک شرط میں معافی ملتی ہے، اگر سزا دینے سے پہلے سچ سچ بتا دیا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں جناب، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، تو اب اس جوگی کو بلاتے ہیں، وہی سارا
سچ اگلے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرے گا۔ جہانداد کے پاس ایک بندہ پرچہ کٹوانے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا اس تھانے میں کوئی بھی پرچہ بغیر پیسے کے نہیں کاٹا جاتا، اگر تم پیسے ہیں تو میں بھی پرچہ کاٹ دیتا ہوں، تم یہاں سے جاؤ۔ اتنے میں اے ایس پی ارسلان آ جاتے، وہ کہتے ہیں یہ فائل کس لیے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے تم یہ بات کس طرح سے کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے جناب اس کا مسئلہ ہے، وہ ہم حل کر دیں گے، آپ مجھے بتائیں گے اس کام سے ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، بس تم اپنے کوئی دو جوان جو قابل اعتبار ہو اسکول کے باہر کھڑا دو، کیونکہ میرل سرکار جو ہے وہ سسی کو بہت ہراساں کر رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو ہراساں کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہاں پر اپنے دو جوان ٹھہرا دو، اور میرل سرکار کو میرا ایک پیغام دے دو کہ اگر اس نے یہ دوبارہ کی تو مجھ سے بچ کے وہ کہیں نہیں جا سکتا، یہ پیغام تم نے مجھے پہنچا دینا ہے۔ نیکسٹ سین میں محل کا سین دکھایا جاتا ہے کہ سرداری بیگم کے پاس ان کی دوسری سوکن آتی ہے اور وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ اس نوکرانی کو بھی میرل سرکار نے پوچھ شروع کر دی، وہ کہتی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس جوگی کو میں نے وہاں سے بھجوا دیا ہے دے دلا کے، اب تم اپنے حواس کافر رکھو کہیں ہم تمہاری وجہ سے نہ پکڑے جائیں۔ میرل سرکار آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں اس طرح سے کہہ رہی ہو کہ سنبھالو اپنے آپ کو؟ کہتی ہے کہ سرداری بیگم کی اس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، اس لیے میں اسے کہہ رہی ہوں سنبھالو اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ حویلی میں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تم نوری کو پوچھنے تک نہیں گئی؟ کہتے ہیں جناب یہ اس لیے آئی تھی کہ ہم دونوں مل کے نوری کے پاس جائیں اس کو پوچھنے کے لیے، چلو چلیں یہاں سے۔ میرل سرکار کا پورا شک انہی دونوں پر ہوتا ہے۔ منشی دھنی میرل سرکار کو اے ایس پی ارسلان کا پیغام پہنچاتا ہے کہ وہ اب اسکول سے دور رہے اور سسی کو کچھ نہ کہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کون ہوتا ہے یہ میرے معاملات میں آتا ہے، میں اب اس کے تھانے کو ہی پورا تباہ کر دوں گا، اسے بھی مار دوں گا۔ وہ کہتا ہے جناب تھانے پر آپ حملہ نہ کریں، اگر تھانے پر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے پوری حکومت لگ جائے گی، وہ کوئی عام افسر نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی ہوا الزام آپ پر آئے گا اور آپ نہیں بچیں گے۔ وہ کہتے ہیں تو کیا میں ڈرتا رہوں اس سے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، آپ کو ایک ہی طریقے سے اسے ختم کرنا ہے، آپ اسے اکیلا کر کے ماریں اور پولیس والے سامنے نہ ہو، آپ اسے اکیلا کر کے ماریں۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چلو جاؤ لسی لے کر آؤ، ٹھنڈی لسی صاحب کے لیے۔ تو میرل سرکار سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ نوری اپنی سہیلی سسی کے گھر جاتی ہے اور سسی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے نوری کھڑی ہوتی ہے، سسی خوش ہو کے اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے تو بڑی بے وفا ہے، تو نے تو میرا اتا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ وہ کہتی ہے بس میں میرل کی وجہ سے حویلی نہیں آ سکی۔ وہ کہتی ہاں میں نے تجھے خود ہی روکا تھا میرل کی وجہ سے، چل آ اندر آ چلے۔ نیکسٹ سین حویلی کا دکھایا جاتا ہے کہ میرل سرکار بیٹھا ہوتا ہے اور منشی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس جوگی سپیرے کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں جناب وہ تو اپنے کسی کچی بستی کی طرف چلا گیا ہے، رات ہی چلا گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا تمہیں خانہ بدوشوں کے علاقے میں اپنے بندے لگا دینے ہیں، وہ نام مراد وہاں ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے کہ یہ ساری کارستانی اس میری دونوں بیویوں کی ہے، وہی نوری کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ منشی دھنی کہتا ہے کہ سمجھ گیا سرکار، یہ گھر کی بات ہے، یہ باہر نہیں جائے گی۔ نوری سسی سے کہتی ہے کہ تم نے شوکت کا پتہ کرایا، کچھ پتہ چلا اقبال سے؟ کہتی ہاں میں نے ایس پی ارسلان صاحب کو کہہ دیا ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ شوکت کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ کہتی پولیس والوں کے پاس کہاں ٹائم ہوگا، وہ ہم جیسے لوگوں کے کیوں مدد کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، وہ بہت اچھے پولیس والے ہیں، مجھ سے وعدہ کیا۔ اچھا تم نے وعدہ بھی کر لیا ہے، یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے محبت یک طرفہ ہے، ان کی طرف سے بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے سیدھی سادھی لڑکی گاؤں کی لڑکی سے کیوں محبت کریں گے؟ وہ کہتی ہے اچھا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبت ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے جو جہاداد اور اس کے ساتھ ایک سپاہی بیٹھا ہوتا ہے ایس پی ارسلان کے دفتر میں، اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ ایس پی ارسلان کو ایک کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب شور کوٹ سے آیا ہے۔ تو ارسلان کہتا ہے بس ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو بات ہے جو اے ایس پی ارسلان نے ہمیں 2 ہفتوں سے اس بجٹ کے لیے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم جاؤ، میٹنگ درمیان میں چھوڑ دی۔ ایسا کیا آیا ہے شور کوٹ سے جو وہ ہمیں نہیں بتانا چاہتے اور چھپا رہے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ پتہ لگاؤ، تم جاؤ شور کوٹ کے تھانے میں ایسے کیا بات ہوئی ہے. ایسا جو ہے جہاندار اسے بھیجتا ہے اس سپاہی کو شور کوٹ تھانے میں. وہ کہتا ہے پتہ لگاؤ کہ اے ایس پی ارسلان کے پاس ایسا کیا کاغذ آیا ہے، اس پہ کیا لکھا ہے. شور کوٹ تھانے میں اقبال سب انسپیکٹر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور انسپیکٹر سے پوچھتا ہے اقبال خبر پکی ہے نا؟ وہ کہتا ہے جی جناب خبر پکی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تک اے ایس پی صاحب نہیں تم یہیں پر بیٹھو گے، پھر ہم یہاں سے اکٹھے نکلیں گے. اے ایس پی ارسلان اپنے سب انسپیکٹر کو کہتا ہے جلدی کرو، گاڑیاں نکلواؤ، ہم نے منسٹر آباد کے لیے نکلنا ہے فوراً. پھر وہ گاڑی لے کے فوراً نکل پڑتے ہیں. اتنے میں ایسا سے جہاں حوالدار سے پوچھتا ہے اے ایس پی صاحب کہاں گئے ہیں بارات لے کے؟ وہ کہتا پتہ نہیں جناب. کہتا پتہ کرو نا، فلانے کو بھیجو. وہ کہتا ہے اچھا میں بھیجتا ہوں لیکن ابھی وہ نہیں ہے. کہتے جیسا ہے میرے پاس بھیجو، جلدی کرو. اور گاڑی منشن آباد کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. اور اتنے میں ایسے جو جہانات کا جو پاس بندہ ہوتا ہے حوالدار، وہ بھی آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں اے ایس پی بارات لے کے کہاں گئے ہیں، کوئی اتا پتہ بھی نہیں. تم بتاؤ شور کوٹ کہ جب تم تھانے گئے تھے تو کیا پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے جناب میں تو مورر کے سب پہ کھڑا رہا، وہاں مجھے پتہ چلا کہ اے ایس پی منشن آباد کی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں منشن آباد؟ وہ تو شوکت کے گھر والے وہاں رہتے ہیں. جب شوکت کا باپ آیا تھا تیرا سرکار کے پاس، اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ منشن آباد جا رہا ہے. اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ اے ایس پی منشن آباد پہنچ جاتا ہے اقبال کے ساتھ اور شوکت کے گھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ دروازہ بجاتے ہیں. لیکن وہاں کوئی دروازہ نہیں کھولتا. اس کا باپ دروازہ کھول کے پولیس کو دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے. آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں.